تو سورہ عصر قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، اس کی اہمیت، فضیلت اور اس میں بیان کردہ احکامات کے حوالے سے، کہ اگر کتاب اللہ میں صرف یہ ایک سورت ہی نازل اللہ کر دیتا تو یہی ساری انسانیت کے لیے کافی تھی۔ اتنی عظیم سورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ کی طرف سے ایک زندہ اور جاوید کتاب ہے۔ ہماری ذلت، رسوائی، مصیبتیں اور پریشانیاں اس وقت پوری دنیا میں، پاکستان میں صرف اور صرف اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج دیا، غلبہ دیا، سپیریورٹی دی پوری دنیا پر۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ ہم نے کتاب اللہ کو تھام لیا، ہم نے اس کے احکامات پر عمل کیا اور اس کتاب کے حکموں کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری دنیا کا مالک بنا دیا، حتیٰ کہ ہماری تو یہ حالت تھی کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب افریقہ کی طرف لشکر کشی کی گئی، وہاں کے باغیوں کو، اکڑی ہوئی گردنوں کو، شرک کو ختم کرنے کے لیے، تو سارا علاقہ ہی مسلمانوں کا ہو گیا۔ ہمارا کردار، اخلاق، اللہ کے نبی کی سیرت، سنت، دین لوگ قبول کرتے چلے گئے۔ کسی کو تلوار کے زور پر مسلمانوں نے مسلمان نہیں کیا، بلکہ ہمارا یہ کردار تھا، قرآن و سنت کا کردار، دین کا کردار۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر اور امیر تھے، یہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ میرے بھائیوں، سارا علاقہ اللہ نے جب مسلمانوں کو دے دیا تو سمندر آ گیا، افریقہ کا ساحل۔ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے خطاب کیا، کہا یا اللہ، اللہ کی قسم اے میرے رب، اگر اس سے آگے بھی خشکی ہوتی تو میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے نبی کا جھنڈا وہاں بھی لگا کے آؤں۔ یہ قرآن کے چلتے پھرتے نمونے تھے۔ آج میرے بھائیوں ہم ذلیل، رسوا کیوں ہیں؟ قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، دین اللہ کو چھوڑا، شرع اللہ کو چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑا، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہمارا دین رسم بن گیا۔ ان رسموں نے، رواجوں نے، برادریوں کے جھگڑوں نے، فرقہ واریت نے میرے بھائیوں ہماری جڑ کاٹ دی۔ حالانکہ ہمارا تو وہی دین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن میں میرے رب نے جب یہ آیت نازل فرما دی نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہتا ہے میں رب، عرش والا رب کہتا ہے میں نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اس سے مراد صرف قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ لکھا ہوا قرآن، قرآن کے احکامات، قرآن کا غلبہ، قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی۔ اب ذلت و رسوائی تو اس امت کی ہے جنہوں نے کتاب کو چھوڑا تو کیا کیا؟ میری کتاب، تیری کتاب، مولوی کی کتاب نہیں میرے بھائیوں، کتاب صرف ایک ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی، اور اس کتاب کی چلتی پھرتی تصویر احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مسئلے سارے حل، اختلافات ختم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورت جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ میں نے آج اس لیے اس کا انتخاب کیا کیونکہ یہ میرے اور آپ کے بارے میں ہے تو سارا ہی قرآن ہمارے بارے میں اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، ہماری ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، لیکن یہ سورت بڑی کمال ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس اللہ کی نازل کردہ سورت اور کلام کے حوالے سے کچھ باتیں اپنے لیے، آپ کے لیے نصیحت کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، یا مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اس کے نا دو ترجمے کیے ہیں مفسرین نے۔ والعصر، نماز عصر ہے نا، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، اور دوسرا اس کا معنی ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔
عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں نا عصر حاضر. عصر حاضر کے تقاضے, یہ عصر حاضر کے تقاضے ہی تو پورے کرتے کرتے آج ہم یہاں پہنچ گئے. مجھے کوئی شخص تھا تو وہ ذرا پی ایچ ڈی پاس تھا, کسی امریکہ کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, تو کہتا ہے جی عصر حاضر کے یعنی آج کل کے دور کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے, یہ کیا ہے یہ کیا ہے. ہم نے کہا اللہ نے قرآن کو نازل کیا قیامت تک کے تقاضوں کے لیے, یہ آج بھی زندہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا. تو کیا فرمایا, مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی. عصر کا وقت بڑا ہی قیمتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے نا ساری نمازیں فرض قرار دی, 5 نمازیں فرض ہیں, ان کا جان بوجھ کر چھوڑنا کبیرہ گناہ اور کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 20 احادیث ہیں, فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان جو ڈسٹنگوش فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا, گیا وہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اس کے بعد اس کو سچا وہ کرے گا جو 5 نمازیں قائم کرے گا. جو 5 نمازیں قائم نہیں کرتا اس کا کلمہ جھوٹا ہے. یہ سمپل بات ہے. بلکہ بعض علماء نے محدثین نے یہاں تک لکھا, وہ کہتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار, اس پر عمل, اس کے تقاضوں کو پورا کرنا, اور اسلام میں بچنے کے لیے 5 نمازیں. فرمایا مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی اتنی فضیلت بیان فرمائی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت جب نازل کی نا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اچھا ساری نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے, لیکن اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا, حافظوا, حفاظت کرو نماز کی. کون سی نماز؟ صلاۃ الوسطی, جو درمیان والی نماز ہے, عصر کی نماز. اس کی بالخصوص حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی. کیا وجہ ہے؟ عصر کا وقت سب سے بیزی وقت ہوتا ہے, کام, کاروبار, اگرائی, کلوزنگ, یہ سب سے بیزیسٹ ٹائم ہے. اللہ نے فرمایا حافظوا, حفاظت کر, اٹھ 5-10 منٹ 15 منٹ نکال میرے لیے, رازق تو میں ہوں. رازق تو کہتے ہیں اللہ میں ہوں. تو کروڑ کما لے گا نماز چھوڑ کر, اللہ تیرے گھر میں کینسر ڈال دے گا, اللہ تیرا ایکسیڈنٹ کروا دے گا, تیری گاڑی کو کوئی آگ لگا دے گا, تجھے نقصان ہو جائے گا, تیری چوری ہو جائے گی, تیری ڈکیتی ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ کیوں تو اللہ کی پروٹیکشن میں نہیں آیا, تو نے اللہ کے ساتھ عہد توڑ دیا. اگر تو نماز پڑھے گا, تجھے تھوڑا بھی مل گیا, رب اس میں کیا ڈالے گا؟ برکت. کیا ڈالے گا؟ برکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں, فرمایا مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے. اچھا بھائی انتڑیاں, ڈائجسٹو سسٹم جتنا ہے وہ کافروں مسلمانوں کا ہے تو برابر نا, وہ بھی دیکھیں نا انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. جو ہمارا پوری اناٹمی ہے اس میں اور مسلمان اور کافر کی اناٹمی میں ویسے تو کوئی فرق نہیں نا, بالکل سیم ہے ہم. لیکن یہاں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے کھانے میں برکت ہی کوئی. مسلمان بسم اللہ پڑھ کے سنت کے مطابق حلال کھانا کھائے, تھوڑے میں اللہ برکت بھی دے گا, اللہ اسے انرجی بھی عطا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائیوں, جتنا کھانا اللہ کی قسم میں اور آپ اپنے گھروں میں آج کھاتے ہیں نا, شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے میں اتنا کھانا نہ کھایا ہو جو ایک دن میں ہم کھا لیتے ہیں, بہت کم. اب دیکھیں نا, میں خود حیران رہتا ہوں کہ ایک جنگ تبوک کا مارکا, صحابہ کرام صرف 30,000 کا لشکر ہے, ایک ایک کھجور ملی ہے 24 گھنٹے کے لیے, اور اگلے دن کہا کھجوریں ختم ہو گئی ہیں, اب جو گٹھلی ہے نا تمہارے پاس, آج اس کو منہ میں رکھ کے چوسو. یہ منہج ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا, جن کے عشق کے یہ امت دعوے کرتی کرتی میرے بھائیوں کیا کچھ گل کھلا رہی ہے. ہاں جی, تو بات یہ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, فرمایا تم نے حفاظت کرنی ہے درمیان والی نماز کی, کیونکہ یہ تیرا بیزیسٹ ٹائم ہے. تو اس نماز کو نہ چھوڑ, اس کو پڑھ, آ اللہ کے گھر میں, تجھے اللہ تھوڑا بھی دے گا, اس میں بہت بڑی برکت ڈال دے گا. اچھا
برکت کا ایک اور بھی انداز ہے. ایک تو انتڑیاں نا, کھانے میں اللہ برکت ڈال دے. دوسرا, اللہ تجھے بیماریوں سے محفوظ رکھ لے گا, اللہ تیری بیوی اور بچوں کو فرما بردار بنا دے گا, اللہ تیرے گھر میں برکتیں نازل کر دے گا, اللہ تعالیٰ تیرے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دے گا. آج سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جی کما بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, چدراہٹے بھی ہیں, سب کچھ ہے, کام نہیں سلجھتا, مصیبت پریشانی نہیں ختم ہوگی, ہے نا یہ سب کو. آپ کے کام کبھی بھی نہیں سلجھ سکتے جب تک آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں. اور جب آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھا کر آپ کے مسائل کو حل کر دے گا. مثلاً آپ پر کوئی آفت آنی تھی, کوئی مصیبت آنی تھی, کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, آپ نے نماز میں دعا کی, آپ نے اخلاص سے نماز پڑھی, اللہ نے اس کو اٹھا دیا. یہی بات ہے نا. چوری کوئی کرنے آیا ہے, آپ نے صبح و شام کے اذکار کر رکھے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں. نماز جب بندہ پڑھتا ہے نا تو نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر, دعائیں ہیں, نماز کے بعد بھی سورہ فلق ناس اخلاص جب وہ پڑھ کر جاتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ اس کو کتنی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے, ہم نہیں سمجھتے. تو کیا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, فرمایا درمیان والی نماز کی بالخصوص حفاظت کر. یہ تو ہے والعصر کا ایک معنی. اب ہے والعصر کا دوسرا معنی. قسم ہے زمانے کی. زمانہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہے نا یہ سب زمانہ ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح البخاری میں حدیث ہے, فرمایا زمانے کو برا نہ کہو. آپ نے سنے ہیں لوگ, پتہ نہیں جی کیسا زمانہ آ گیا, پتہ نہیں جی کیسا دور ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نہ, فرمایا زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میرا رب کہتا ہے زمانہ تو میں ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. زمانہ تو اللہ ہے. یہ زمان, یہ سارے نظام, یہ چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اچھا, مہنگائی کا رونا روتے ہیں. مہنگائی کبھی بھی IMF کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتی. مہنگائی کبھی بھی کوئی سیاسی جماعت ختم نہیں کر سکتی. مہنگائی ختم ہوگی جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. آفتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, پانی نہیں ملتا, یالہ باری ہوتی ہے, مصیبت بنتی ہے, عشر نہیں دیتے ہم اپنی فصل کا, نہ اپنے مال کی زکات دیتا ہے آج کا مسلمان پورے طرح, نہ اپنی فصل کی زکات یعنی اس کا عشر دیتا ہے. جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تجھے منوں کے ٹنوں کے حساب سے گندم ملے گی, برکت نہیں ہوگی. پنجاب حکومت کی اتنے ٹن گندم جناب پھپھوندی لگ گئی, ضائع ہو گئی, جلا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. وجہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا عذاب ہوتا ہے اللہ کا. جب آپ حق ادا نہیں کرتے تو فرمایا زمانے کو برا نہیں کہنا کیونکہ زمانہ میرا رب ہے, اور جو زمانے کو برا کہتا ہے, صحیح حدیث ہے بخاری میں, فرمایا جس نے زمانے کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. آئندہ ایسے لفظ ہم نے زبان سے نہیں نکالنے, زمانہ ہی جی برا ہو گیا, یہ زمانہ خراب ہے. نہ میرے بھائیو, ہم خراب ہیں, میرا عمل خراب ہے, میں گناہگار ہوں, میں نافرمانیاں کرتا ہوں, میں بغاوتیں کرتا ہوں, میں جان بوجھ کر شریعت کے تقاضوں کو توڑتا ہوں. جب میں گناہگار ہوں تو میں زمانے کو کیوں دوش دیتا ہوں؟ زمانے کے اوپر میں کیوں تان کرتا ہوں؟ زمانہ تو اللہ کا ہے. میرے بھائیو, سورج, چاند, ستارے, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ اللہ کی نعمتیں, یہ بارشیں, یہ تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسی تھی. کوئی فرق ہے؟ سورج تو وہی ہے, رب تو وہی ہے, نظام تو وہی ہے. یہ تو ہم نے میرے بھائیو آرٹیفیشلٹی ساری بنا لی, یہ تو ہمارے بنائے ہوئے میرے بھائیو یہ نظام ہے سارے. تو فرمایا قسم ہے زمانے کی. آگے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر. فرمایا انسان ہے ہی خسارے میں. سارے انسان کس میں ہے؟ گھاٹا, خسارہ, نقصان, ڈیگریڈیشن, سارے انسان خسارے میں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا اصول واضح کیا ہے, ان الانسان لفی, گورا, کالا, ہندو, یہودی, عیسائی, ہر نسل, سارا انسان ہے ہی خسارے میں. خسارہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ کہتے ہیں آپ کا جو رأس المال ہوتا ہے نا, جسے پنجابی میں یا اردو میں ہم اصل زر کہتے ہیں, آپ کا جو رأس المال ہے اس کا ضائع ہونا یہ خسارہ ہے. منافع کا ضائع ہونا خسارہ نہیں ہوتا. ایک مہینہ آپ نے 1,00,000 کمایا, دوسرے مہینے 95,000 کما لیا, نقصان تو کوئی نہیں نا. آپ سٹل
نفع میں ہے. خسارہ اس وقت ہے جب آپ نے 1,00,000 لگایا اور اس کا 90,000 رہ گیا. رأس المال کا گھٹ جانا خسارہ ہے. یہ ذرا غور کیجئے گا. ایک اور اس کی مثال، برف کی بلاک ہوتا ہے. جب صبح برف والا لے کے آتا ہے تو اس کا وزن اگر 100 کلو ہے، سارا دن گرمی میں اگر اس کی نہیں بکی تو رات کو وہ کتنی رہ چکی ہوگی؟ 90 کلو. یعنی اس کا جو رأس المال ہے اس میں سے 10 لیٹر وہ کم ہو گئی، میلٹ ہو گئی، ساری پانی بن گیا. اب وہ برف نہیں ہے، یہ اس کا نقصان ہے اصل میں سے. تو میرے بھائیوں کیا فرمایا کہ انسان ہے ہی خسارے میں. یعنی فی نفسی ہی یہ سر سے لے کر پاؤں تک کا جو جسم ہے یہ خسارے میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، یہ نقصان میں ہے. بچہ ہو تو بڑا ہوگا، پھر نقصان میں، بوڑھا ہو کر ختم. صحت دی ہے تو وہ نقصان میں، ایمان ہے تو وہ نقصان میں، اعمال ہیں تو وہ نقصان میں، مال ہے تو وہ نقصان میں، اولاد ہے تو وہ نقصان میں. سب کچھ ہے، کام کاروبار، جینا مرنا، سب کچھ. فرمایا ان الانسان لفی خسر، یہ انسان پورا خسارے میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل واضح کر دیا کہ بھائی ہم سب کیا ہیں؟ خسارے میں. مگر کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا. اب یہودی، عیسائی، نافرمان اور فرما برداری کرنے والا، ایمان والا اور بے ایمان، مسلمان اور کافر، اطاعت کرنے والا، بغاوت کرنے والا. اب ان کو اللہ فرق کر رہا ہے. فرمایا ہے سارے تم خسارے میں ہو. اچھا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اب آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اس کے بعد وہ کوئی اور بات نہ مانے اللہ اس کے رسول کی، وہ کیا ہے؟ خسارے میں. کلمہ پڑھ کے بھی کیا ہے؟ خسارے میں. ایک نقطہ یہاں میں بیان کر دوں. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے نا، جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور باقی ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، وہ جنت میں جائے گا، وہ جھوٹا ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، جا کے قبر کو سجدہ بھی کیا، غیر اللہ سے بھی مانگا، اللہ کے نبی کی مخالفت بھی کی قدم قدم پر، اور پھر جا کر وہ اللہ کے سامنے کیا، کس منہ سے جائے گا؟ لا الہ الا اللہ جب اس نے کہا تو اس سے مراد کیا ہے؟ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت میں نہیں کروں گا، یا اللہ میرا وعدہ ہے اگر کرے گا تو لا الہ الا اللہ گیا. محمد رسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ یا اللہ میں نے غیر مشروط تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. کوئی شرط لگائی ہے جی آپ نے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مانوں گا اور یہ نہیں مانوں گا، کہ جی میں گھر کے ماحول میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، میں کام کاروبار نظام شادی غمی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عشق مجھے بڑا ہے، محبت بڑی ہے، میں پورے پاکستان میں اربوں کی جھنڈیاں لگا دوں گا، لیکن میں شادی غمی پر بات نہیں مانوں گا آپ کی. یہ عملاً ہماری حالت ہے بالکل. کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مخالفت کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کا عملی انکار ہو رہا ہوتا ہے. یہی ہے عملی انکار، اور کیا؟ اور تو کوئی انکار ہے ہی. تو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، یہ بھی حدیث سن لیں، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر کلامہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام بھی کلمہ ہی ہوا نا وہ جنت میں جائے گا. اور موت کے وقت کلمہ اسے نصیب ہوگا جس نے دنیا میں فرما برداری والی زندگی گزاری. شرابی کو، زانی کو، قاتل کو، ڈانس کرنے والے کو، سود خور کو، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے کو، رشتے توڑنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زانی کو تو کبھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا الا کہ وہ توبہ کر لے، الا کہ وہ کیا کرے؟ توبہ کرے. یا اللہ میری توبہ، میں آج کے بعد تیرا فرما بردار. الا الذین آمنوا، فرمایا بچے گا کون خسارے سے؟ جو ایمان لے کر آیا. کس چیز پر؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لایا. اللہ کو دیکھا کسی نے؟ نہیں نا دیکھا. ایمان ہے
کہ ہمارا رب رب العالمین ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، احکم الحاکمین ہے، احد ہے، اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی شریک، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق ہے۔ خالق اکیلا ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی مخلوق، سارے نبی بھی اس کی مخلوق، سارے فرشتے بھی اس کی مخلوق۔ یہی عقیدہ ہے نا قل واللہ احد میں، سمپل۔ تو کیا ہے الا الذین آمنوا، وہ شخص جو ایمان لے کر آیا غیب پر، کتابوں پر۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل علیہ السلام، مشہور حدیث۔ سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آ، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لے کر آ، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لے کر آ، ورسلہ، رسولوں پر ایمان لے کر آ، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آ، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر آیا۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آیا۔ ہمارے ایمان پتہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان ہے پتھر کی طرح، بچپن میں کلمہ پڑھ لیا، ساری زندگی کلمے کی پرواہ کوئی۔ ایمان جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں جی آج کل میرا ایمان بڑا کمزور ہے، لوگ کہتے ہیں آج کل میرا ایمان بہت کمزور ہے۔ اچھا، جب ایمان کمزور ہوگا نا آپ کا، الٹیمیٹ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ اعمال میں کمزور ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو محدثین نے 1000 سال پہلے اپنی کتابوں میں لکھی۔ جس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہوتا وہ ایمان والا ہی ہے، اللہ اس کے رسول سب کو مانتا ہے، لیکن کیا ہے کہ بہت کمزور، تو وہ کیا ہے، نہ نماز پر آئے گا، نہ روزہ رکھے گا، میوزک، بے حیائی، سب کچھ کرے گا۔ کیا ہے جی؟ کمزور ایمان والا۔ اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا ایمان اس کا بڑھتا جائے گا، انکریز ہوتا جائے گا، اتنا وہ عمل میں مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو ایمان کو مضبوط کیسے کرنا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں ترجمے کے ساتھ پڑھو اسے، تمہاری زندگی کو بدلے۔ اس کی تفسیر پڑھو، پھر اللہ کے نبی کی سیرت کو بھی پڑھو۔ ہائے، کیا مکہ میں تھا، کیا مدینہ میں تھا، کیسے گھر سے نکالا گیا، کیسے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، کیسے آپ نے جہاد کیا، کیسے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، کیسے دندان مبارک شہید ہوئے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر نکالتے تھے، کیسے شعب ابی طالب میں آپ نے مصیبتیں جھیلی، کیسے طائف میں آپ کو پتھر پڑے۔ سب کچھ دیکھو، تمہیں پتہ چلے، مجھے پتہ چلے، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے، اللہ کی قسم، نہ کوئی سیاسی، نہ کوئی غیر سیاسی، کوئی ہمارے لیے رول ماڈل۔ ہمارا ایک رول ماڈل ہے سید الاولین والآخرین، جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی رول ماڈل نہیں۔ جب یہ مسئلہ آپ نے سلجھا لیا نا کہ کوئی دنیا کی ساری برادری آ جائے، بھائی میرا رول ماڈل اللہ کے نبی ہیں، لاؤ ان کی حدیث، میں بات مانتا ہوں۔ میں نہیں مانتا کسی چیز کو کہ جی ہم انڈیا میں یہ کرتے تھے، افغانستان میں یہ کرتے تھے، سوڈان میں یہ کرتے تھے۔ شہروں علاقوں کے نام والے دین نہیں چلیں گے، دین چلے گا جو آسمانوں سے نازل ہوا اور جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ الا اللہ، ایمان بڑھانا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کرو۔ اچھا میرے بھائیو، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ اپنے گلے میں 1,00,000 تعویذ لکھ کر قرآن کے ڈال لیں، ایمان بڑھے گا؟ کوئی فرق ایمان پر 0/0/0۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو گلے میں لٹکانے سے فرق نہیں پڑتا، قرآن پڑھنے سے فرق پڑتا۔ اچھا، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے کسی بات کا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ کی مدد مانگنی ہے، بتاؤں؟ اللہ کہتا ہے بتاؤں تمہیں کیسے مدد مانگنی ہے؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی میں مدد مانگنا چاہتا ہوں لیکن نہ نماز پڑھوں گا نہ صبر کروں گا، مدد آئے گی؟ ایک ایک حکم ہم توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، ہم وہ توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے روکا، ہم وہ توڑتے ہیں۔ تو جب سارے حکم توڑیں گے ایمان نیچے جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، وہ جو بندہ ایمان لے کر آیا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے دین پر، اللہ کی بات پر، اللہ کے نبی کی سیرت پر، اسلام پر،
اسلام کے احکامات پر اور اللہ کے وعدوں پر. اصل مسئلہ یہ ہے, اللہ نے ہم سے وعدے کیے ہیں کہ نہیں؟ انکا لا تخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ کتنے وعدے اللہ نے ہمارے ساتھ کیے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے اے میرے بندے تو میری فرما برداری کر کے آ, اس کی جزا جنت. تو میرے نبی کے راستے پر چل کر آ, میں تجھ سے محبت کروں گا. قرآن ہے. تو اسلام کو مان, میں تیرے لیے راستے کھولوں گا. فرمایا تو ثابت قدمی دکھا, میں سب کچھ انشاءاللہ تیرا سیدھا کر دوں گا. فرمایا تو ایمان لے کر آ, فلا تہینوا ولا تحزنوا. فرمایا تم نے غم نہیں کرنا. اللہ کہتا ہے قرآن میں تم نے فکر نہیں کرنی, تم نے پریشان نہیں ہونا, بالکل پریشان نہیں ہونا. انتم الاعلون. میرے بھائیو یہ اردو کے لفظ ہیں, اردو میں بھی ہم انتم الاعلون, اعلیٰ سے نکلا ہے, تم ہی اعلیٰ رہو گے. اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا. انتم الاعلون, تم سب سے اونچے رہو گے. کب؟ ان کنتم مؤمنین, جب تم ایمان والے. ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ ایمان بھی نہ لائیں, نماز بھی نہ پڑھیں, روزے بھی نہ رکھیں, قرآن سے بھی تعلق نہ ہو, میری زندگی بھی چلے, میں رسم و رواجوں کی پوجا کروں. ہمارے ہاں رسم و رواجوں کی ہم پوجا کرتے ہیں. شادی آ جائے نا, شادی تو میرے بھائیو اتنی لمبی داڑھی بھی ہو, اور نہیں بچے نے انہوں کر دو. کیوں بچوں کو کرنے دو؟ بچے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. بچوں کے لیے اللہ کے نبی نمونہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ان شادیوں کی, ان غمیوں کی, ان ماحول کی حالت. جب بے حیائی ہوگی تو الٹیمیٹ رزلٹ فتنہ اور فساد ہوگا. گھروں کے سکون آج اس لیے برباد ہے میرے بھائیوں. جب آپ کتاب و سنت کی بنیاد پر منہج کے ساتھ کھڑے ہو کر آگے بڑھیں گے, پھر اللہ سارے راستے آسان کرے گا. اچھا ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہی یہاں پر عمل کرنے کے لیے ہے. ہماری اولاد تو 100% ہمارے لیے صدقہ جاریہ. آپ نے دیکھا یہاں پر نا لوگ, او جی بندہ مار گیا اس کے لیے نا 200 قرآن جمع کرو, 2 لاکھ بار آیت کریمہ جمع کرو. کرتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیں, جس نے ساری زندگی خود قرآن نہیں پڑھا, آپ اس کے لیے 1 کروڑ قرآن بھی ملک کر دو نا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو قرآن پڑھتا ہی نہیں تھا, اس کو تو قرآن کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں. وہ تو ساری زندگی بے نماز مرا, توبہ بھی نہیں اس نے کی, سود اپنے بینک میں چھوڑ کر گیا, اب پیچھے سے قرآن بخشے جا رہا ہے. یہ رسمیں ہیں. صحابہ کرام کا یہ عمل نہیں تھا. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میرے خالو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حرمت والا حرام, ہمارے ہاں تو لفظ الحرام میں ہی صرف استعمال ہوتا ہے نا, عربی میں یہ بہت وسیع لفظ ہے. مسجد الحرام کہتے ہیں نا, تو یہ حرمت والا حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں غزوہ احد میں جب ایک مشرک نے آ کر ان کی کمر میں نیزہ مارا, یہاں سے نیزہ لگا, دل کو چیرتا ہوا باہر نکلا, زبان پر پتہ کیا لفظ تھا؟ فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ والے لوگ اللہ کو چاہیے. ہم تو میرے بھائیوں برائلر ہیں. ہم تو اس دور میں شکر کریں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی تلاوت, مسجد میں آنا, دین کے ساتھ ربط لگاؤ. اور یہ دیکھیں نا سارے لوگ جو وقت نکال کے آئے ہیں, کتنی فضیلت ہے. فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, یہ اللہ کا ذکر ہے قرآن, جو اللہ کے نبی کی بات کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, فرشتے اپنے پر ان پر پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں, صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کا فرمان سچا, اللہ فرشتوں کی مجلس میں یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے لیے جمع ہیں. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے, فرمایا ایک بندہ وہاں وہ بھی ہے جسے کوئی غرض نہیں تھی, نہ مسجد میں آیا, نہ لینی نہ دینی, نہ درس سننا تھا, وہاں بیٹھے ہوئے کسی بندے کے ساتھ اس کو کام تھا. اسے پتا چلا وہ مسجد عمر فاروق میں ہے یا کسی مسجد میں, وہاں اس کو کام تھا. وہ آیا, اس نے دیکھا یہاں پر اچھی مجلس ہے, وہ بھی بیٹھ گیا. فرمایا وہ بھی ان خوش بختوں کی وجہ سے بدبخت نہیں رہے گا, اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. کس قدر فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں, کس قدر انعامات ہیں رب العالمین کے جو اللہ نے ہم پر کیے. ہم ان انعامات کو لینے کو ہی تیار نہیں. فرمایا الا الذین آمنوا, لوگوں جو ایمان لے کر آیا, ایمان صحابہ والا, فزت ورب الکعبہ والا,
میرے بھائیوں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نا حضرت خباب سے کہا، خباب ادھر آئیں، میں نے سنا ہے کہ آپ پر بڑا ظلم ہوا اسلام کے لیے، ہمیں تو آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھیں کتنی آزادیاں ہیں، اس کے باوجود میں اگر اپنی بیوی اور بچوں کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتا تو پھر میرے سے بڑا کم وقت کوئی، اگر میں اپنے بیوی بچوں تک بھی یہ دین کی دعوت نہیں پہنچا سکتا پھر میرے سے برا کوئی نہیں۔ کہا مجھے کمر تو دکھاؤ، سنا تم پر بڑا ظلم ہوا تھا توحید کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے بڑا ظلم کیا گیا آپ پر۔ کہا مجھ پر امیر المومنین اتنا ظلم ہوا کہ مجھے دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور میری چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جاتے، پر میں لا الہ الا اللہ سے نہ پھرتا۔ یہ ہے ایمان۔ تو حضرت عمر نے جب کمر دیکھی نا تو میرے بھائیوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ الا الذین آمنوا، فرمایا وہ جو ایمان لے کر آئے۔ آگے کیا فرمایا؟ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال بھی شرط ہے، ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال نہیں نہ کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، نیک اعمال شرط ہے۔ اچھا دیکھیں نا، اللہ رب العالمین خالق و مالک، اس نے آپ کو جنتیں دینی ہیں، اس نے آپ کو ایک موتی جنت میں وہ دینا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو 60 میل لمبا ہوگا، اور اس موتی کو گھڑ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کا گھر بنانا ہے جنتی کے لیے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر بڑی نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں، اور اس رب نے آپ کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا نہ حسد ہوگا جنت میں، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ لڑائی، نہ برادریزم، نہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سلام سلام، سلامتی ہی سلامتی۔ اور میرے بھائیو آج ایک اور بات آپ کو، کبھی انشاءاللہ اس پر تفصیلی درس بھی دیں گے، یہ تفسیر ہے، میں نے کہا تھا نا انشاءاللہ وقت آیا تو ہم آپ کو تفسیر پڑھائیں گے۔ اللہ کی قسم یہ سورہ عصر ہے، آپ 10 دن بیٹھ کر اس کی تفسیر بیان کرتے نہیں ختم نہیں ہو سکتی، اس قدر اللہ رب العالمین نے اس میں برکتیں رکھی۔ تو اتنی بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں، کیا جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر کے فارغ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، سارے میرے بھائیوں معاملات ختم ہو جائیں گے، اور اللہ کہے گا اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں، تم کافروں، ظالموں، منافقوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہو گے۔ تو وہاں میرا رب ایک اور چیز بھی آپ کو فرمائے گا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ القیامہ میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے بندو، اے میرے بندو، میرے لیے نماز پڑھنے والوں، سجدے کرنے والوں، سردیوں میں مسجدوں میں آنے والوں، جہاد کرنے والوں، خون بہانے والوں، میری راہ میں میرے لیے قربانیاں دینے والوں، دین پر چلنے والوں، مصیبتیں مشکلیں جھیلنے مشکل ہیں، سردی میں اٹھ کے وضو کرنا، اٹھنا، تہجد کتنا مشکل کام ہے۔ پھر میرے بھائیو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گردن ہی کٹ گئی، فزت ورب الکعبہ، ایسے نیزہ لگا، بندہ شہید، خون نکلا، یہ ہوا ہے نا کہ نہیں؟ ہوا ہے نا؟ اور یہ اس سے بڑا عمل ہی کوئی نہیں، شہادت سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اللہ کہے گا میرے لیے اتنی قربانیاں دے کر آئے، اپنے رب کا دیدار نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جنت میں اللہ کے دیدار سے بڑھ کر جنتی کے لیے کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ سورہ قیامہ کو پڑھیں، وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ قرآن ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ فرمایا اس دن کچھ چہرے خوش و خرم اور تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان فرمایا اللہ کی قسم، یہ 14ویں کا چاند جس طرح تمہیں واضح نظر آ رہا ہے نا، تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ جب جنتی اپنے رب العالمین کا دیدار کریں گے تو جنتیوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب آئے گا عمل صالح کرنے کا مزہ۔ سجدہ کر، پیشانی جھکا، رب کے سامنے گڑ گڑا، اور تیرے ذہن میں پتہ کیا ہو؟ یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔
جنت تو ملنی ہے، وہ تو نعمتیں ملنی ہیں، شہید کو 72 حوریں ملنی ہیں، اور عورتوں کو بھی پریشان، یہ بھی بتائیں اپنی خواتین کو جا کے، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جو نیک عورت ہوگی، سبحان اللہ، جو نیک مرد ہوگا، سبحان اللہ، جب وہ دونوں جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کو 2 حوریں، یہ حوریں جو ہے نا میرے بھائیو، یہ انسان نہیں ہے، یہ الگ مخلوق اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ فرمایا اگر ایک حور العین جھانک کر اس دنیا میں دیکھ لے تو سورج سے زیادہ روشنی ہو جائے۔ آج لوگ ایکٹروں کے پیچھے، ایکٹرسوں کے پیچھے مر رہے ہیں، ٹک ٹاک کی کنجریوں کے پیچھے مر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے،